اس مرتبہ حج کے موقع پر میدان عرفات میں کچھ ایسی چیزیں ملی جو مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر کو دوڑا گئیں۔ میدان عرفات وہ میدان ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ دیا تھا۔ تو یہاں پر جادو کی کچھ چیزیں ملیں، وہ اسکرین پر یقیناً آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس میں بالوں کے کچھ گچھے ہیں اور عجیب طرح سے بالوں کو باندھا گیا ہے۔ ایک تکیہ بھی ہے جس میں بہت ساری سوئیاں ہیں، ایک کپڑے کی گڑیا بھی بنائی گئی ہے جس میں سوئیاں چبھوئی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے خطرناک جو بات ہے، اس میں ایک انسانی آنکھ بھی موجود تھی۔ اس انسانی آنکھ کو میٹل کی رنگ میں بند کر کے وہاں لایا گیا ہے۔ استغفر اللہ، نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ میدان عرفات میں جا کر دفن کیا جا رہا ہے اور یہ ان کی پولیس کو ملا ہے۔ میدان عرفات ہمارے لیے بہت مقدس ہے۔ مکہ اور مدینہ یہ دو شہر ہیں جو مسلمانوں کے لیے بہت مقدس ہیں اور جادوگر سب سے زیادہ یہاں پر جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سعودیہ کے ایک سروے کے مطابق لوگ جو باہر سے جادو کرنے آتے ہیں حج کے موقع پر، وہ 85% مکہ میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مدینہ شہر میں بھی، اور میدان عرفات میں آپ ویڈیوز دیکھ چکی ہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ شیطان ایسے لوگوں سے بے حد خوش ہوتا ہے، ایسی پاک جگہوں پر جا کر جادو کرتے ہیں اور ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ بڑا افیکٹ کرتا ہے جادو، معاذ اللہ۔ یہاں پر یہ چیز بھی کلیئر کر لی جائے، جب شیطان خوش ہوگا تو obviously وہ اس بندے کی ہر ناجائز کام میں مدد کرے گا، اور یہ جادوگر جو ہوتے ہیں یہ انتہائی گندے اور غلیظ ہوتے ہیں اور ہر طرح سے شیطان ان کو جانچتا ہے کہ ہاں بھائی اس نے اپنی روح مجھے بیچ دی ہے، یہ ان سے گستاخیاں کرواتا ہے اور بہت سارے ایسے عمل جو کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ان سے کرواتا ہے۔ دین یہ پھر اس کو اپنی روح بیچ دیتے ہیں اور اس کے بعد شیطان پھر ان کے ہر گندے اور برے کام میں ان کی مدد کرتا ہے۔ وہ شیطان کو خوش کرنے کے لیے ایسے مقامات پر جا کر جادو کرتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کو خوش کر کے اس سے حفاظت میں نہیں آ سکتے؟ کیا ہم اللہ کی عبادت کر کے اس سے حفاظت میں نہیں آ سکتے؟ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جادوگر کہیں سے بھی آ جائے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اگر ڈر ہے نا کہ جادو ہو جائے گا تو کچھ نہیں ہوگا، یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کی رضا کے بغیر، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، تو آپ پر جادو کیسے ہو سکتا ہے؟ سعودیہ کی یہاں پر آپ ویڈیو دیکھیں گے، اسی سال ایک شخص کو پکڑا گیا ہے جو عجیب حرکتیں کر رہا تھا، اپنے احرام کو بار بار چیک کر رہا تھا جیسے کوئی چیزیں اس نے رکھی ہوں، اور جب اس کو پکڑا گیا تو اس میں سے آپ دیکھیں کہ جانوروں کی ہڈیاں ملی ہیں اور دھاگوں کو باندھا گیا ہے، عجیب طریقے سے گرہ لگائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عربک میں کچھ شیطانی باتیں لکھی ہوئی تھی، وہ بھی ملی ہیں۔ بہرحال ان میاں بیوی کو، یہ دونوں آئے تھے وہاں پر جادو کرنے کی نیت سے، ان کو پکڑا گیا اور ان کو سزا دی گئی۔ سعودیہ میں جادو کرنے کی سزا بہت سخت ہے، فوراً جو اسلام میں بھی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے، تو سعودیہ میں بھی یہی ہے۔ لیکن بارہا لوگ وہاں آ کر جادو کرتے ہیں صرف شیطان کو خوش کرنے کے لیے، اور اتنا رسک لیتے ہیں کہ ان کی جان جا سکتی ہے۔ اور سعودیہ میں باقاعدہ ایک محکمہ بنایا گیا ہے جو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ حیا نام کا ایک محکمہ ہے جو یہ ساری چیزیں دیکھتا ہے کہ کہیں جادو تو نہیں کیا جا رہا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں، سورہ بقرہ ورس 102 ہے، اور یہ سلیمان کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اتارا گیا، اور دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف لوگوں کا امتحان ہیں۔ تو اے لوگوں، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈالتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے، اور یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ جانتے۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ صرف اور صرف نقصان ہے، اور یہ صرف اور صرف گھاٹے کا سودا ہے، آخرت میں ایسے شخص کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسلام میں بھی جادوگر کی سزا جو ہے وہ موت ہے، اس کو فوراً مار دینا چاہیے۔ obviously وہ لوگوں کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ہمیں بھی دین نے یہ بات بتائی ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے پھر جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھجوایا تھا کہ یہ جادو کی فلاں چیزیں ہیں جو ایک کنویں میں دفن کی گئی ہیں، اس پہ انشاءاللہ الگ ویڈیو بناؤں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور اس کے ذریعے جو ہے اس کا علاج کیا گیا، اور امت کو بھی یہ پیغام دے دیا گیا کہ اگر جادو کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ یہ معوذتین جسے سورہ فلق اور سورہ ناس ہیں ان کو پڑھیں اور خود پر پھونک لیں، صبح اور شام کے اذکار پڑھیں۔ جادو ہونا اور یہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اکثر لوگوں کی آزمائش لے لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسی آزمائش سے محفوظ رکھے، لیکن جادوگر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اللہ کی پناہ میں ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ نے یقیناً وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ایک یہودی عورت سے پوچھا گیا تھا
کہ کیا آپ کو جادو کرنے میں کبھی مشکل بھی ہوئی کہ ایسا جس پہ جادو نہ ہو رہا ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ مجھے سب سے زیادہ مشکل پریکٹسنگ مسلم پر ہوتی ہے، اس پہ جادو اثر نہیں کرتا۔ پریکٹسنگ مسلم یعنی جو اپنا نماز پڑھ رہا ہے، اپنی تلاوت کر رہا ہے، وہ اللہ کے قریب ہے۔ When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. وہ لوگ جو جادو کر رہے ہیں وہ شیطان کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ ہمارے کام کروا دے، تو ہم مسلمان ہو کر اللہ کے قریب ہونے کی کیوں نہیں کوشش کرتے کہ وہ پھر ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرما لے؟ تو اپنے صبح شام کا اذکار پڑھیں، آیت کرسی کا صبح شام ورد کیا کریں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس صبح شام لازمی پڑھا کریں۔ یہی اپنی اولاد کو سکھائیں، اولاد پر بھی پڑھ کے پھونک دیا کریں اگر وہ چھوٹے ہیں، اور ان کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنی سیفٹی کس طرح کرنی ہے۔ آیت کرسی پڑھ کر، معوذتین پڑھ کر، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ بھی صبح شام اگر پڑھ لی جائیں تو ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ جادوگر جو ہے وہ شرک کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی وہ جس دن جادو کرتا ہے اسی دن وہ کافر ہو جاتا ہے، مسلمان نہیں رہتا۔ دوسرا، اگر کوئی جادوگر کسی وجہ سے جادو چھوڑنا چاہتا ہے تو وہ شیاطین اور جنات اس کو چھوڑنے بھی نہیں دیتے۔ باقی اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے دے وہ ایک الگ بات ہے، بٹ یہ بات یاد رکھی جائے کہ اگر کوئی ایک دفعہ جادو کرواتا ہے یا کرتا ہے، پھر شیاطین اور جنات اس کا پیچھا نہیں چھوڑتے، پھر وہ اس کو اس نہج پہ لے آتے ہیں کہ اس کے بغیر اس کا گزارا ہی نہیں ہوتا۔